مجھے ایسا لگتا ہے جب ایران پہ کوئی پریشر بڑھتا ہے تو وہ ہمارا سہارا لینے کو شروع کر دیتا ہے. جیسے ہی وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ہی دور کرتا ہے اپنے آپ سے. زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بائے بائے میں جا رہا ہوں. اب وزیر اعظم کہتے ہیں کہ پتہ کراؤ کون ہے ایسا بندہ, کون ذمہ دار ہے جس نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں کی ہارٹ سٹی اسکین کی مشین خراب ہے. خواتین کے ساتھ یہ تمام سلوک کب تک روا رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں نائلہ ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ ندیم ڈیجیٹل. تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے سارے جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ کمنٹس کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا آپ نے. اچھا آپ لوگ تو سبسکرائب کر چکے ہیں, لیکن اگر آپ نے ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جائیے, آپ دیکھیے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبایا ہے یا نہیں دبایا. ایک سیکنڈ لگے گا, آپ سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ایک بہت اہم کیس تھا نور مقدم کا کیس, اور نور مقدم کے کیس کے اندر جس طرح ان کے بوائے فرینڈ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا اور قتل کیا, اسی طرح آج کل ہم ایک کیس کل سے سن رہے ہیں ہنا جاوید کا کیس. ہنا جاوید کا بوائے فرینڈ تو نہیں لیکن ان کے شوہر نے ان کو جس طرح سے قتل کیا ہے وہ ایک ہولناک قسم کی سٹوری ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ روح کام جاتی ہے اس عورت کی حوالے سے کہ جو خاوند ہے وہ خود اپنی بیوی کو جو ہے وہ اس طرح سے بے دردی کے ساتھ قتل کرتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے خود سسر اس کے بھائی کو, لڑکی کے بھائی کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, گھر آ جائیں. اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو پہنچنے پہ وہ اسے بتاتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ ذرا اندر آئیے. اندر لے جاتے ہیں واش روم کے اندر, تو ان کی بہن جو ہے اس کے گلے میں سفید کلر کی تار جو ہوتی ہے نا, تار جو بجلی کی تار ہوتی ہے, وہ زور سے بندھی ہوتی ہے. آدھی لاش جو سی ہوتی ہے اس کی وہ اوپر ہوتی ہے اور آدھی لاش زمین کے ساتھ لٹک رہی ہوتی ہے, اور شاور کے ساتھ وہ رسی بندھی ہوتی ہے. اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پیچھے سے باندھے ہوتے ہیں اور بازو ٹانگیں بھی باندھے ہوتے ہیں, اور ان کے بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بہن نے خودکشی کر لی. اب آپ مجھے یہ خود تھوڑا سا سینس سے سوچ کے بتائیے, کیا ایک بندہ اپنے یا کوئی عورت اپنے ہاتھ پہلے پیچھے سے باندھے اور پاؤں باندھے, اور اس کے بعد گلے میں رسی باندھے اور اوپر ٹنگ جائے, یا اوپر ٹنگنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پیچھے باندھے؟ یہ سٹوری سنانے کے بعد اس کا بھائی اور اس کے جو رشتہ دار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ پولیس کو بلاتے ہیں, 15 کال کیا جاتا ہے, پولیس آتی ہے, پولیس سارے مقام کو دیکھتی ہے, اور دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے شوہر کو اور ان کے ملازم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب وہ سسر جس نے اس تمام چیز میں فیسیلیٹیٹ کیا اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, کیونکہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے, ریٹائرڈ ملازم ہے, اور شاید عمر کا تقاضا ہے, لیکن بہرحال اس کو اس ٹائم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اب میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے ہنا جاوید کی, جس کے مطابق اس کی پسلیاں, اس کی گردن کی ہڈی اور پسلیاں اور ساتھ میں بازوں کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں, چہرے پہ زخم کے نشان ہیں, دل کے اندر خون بھر چکا ہوا ہے, اور اس طرح سے لاش ہے جیسے پہلے اسے کوئی زہریلی چیز کھلا کے بے ہوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے, پھر اس کا گلا گھونٹ کے جو ہے وہ اس کو مارا گیا ہے, اور اس سے پہلے اس پہ تشدد کیا گیا ہے. خواتین کے ساتھ یہ تمام سلوک کب تک روا رہے گا؟ کیا ایسے لوگوں کو سر عام پھانسی دے کر یہ ثابت نہیں کر دینا چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہوگا؟ ہنا جاوید, نور مقدم اور ایسی بہت ساری اور خواتین کا کیا قصور ہے جو کبھی تو اپنے آشنا کے ہاتھوں تو کبھی اپنے خاوند کے ہاتھوں موت کا شکار ہو جاتی ہیں, مگر ابھی تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی کو سر عام پھانسی دی گئی ہو. آپ اگر سیاسی قیدیوں کے حالات دیکھیں تو ان کو ڈاکٹرز تک لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی, اور یہ ایسے شخص جو ایک سرکاری ملازم ہے, وہ بھی ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہے, اور اس کو گرفتار تک نہیں کیا گیا. ابھی پولیس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم ریمانڈ پہ واپس لے کر آئیں گے, اور آ کے دوبارہ جو ہے وہ انکوائری شروع کریں گے. اس کی میڈیکل رپورٹ فردر کروانے کے لیے بھی دی جا چکی ہیں. آپ خود سوچئے کہ ہنا جاوید کے والدین جنہوں نے اپنی بیٹی کو انتہائی خوشیوں کے ساتھ بیایا ہوگا اور اس کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ سوچا ہوگا, جب وہ لاش اس گھر سے وہ لے کر اپنے گھر تک گئے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی. ایسے کیسز کے لیے تو بات کرتے ہی رہیں گے, لیکن جو حالات اس ٹائم پہ چل رہے ہیں وہ میں اگر عمران خان صاحب کی طرف نظر دوڑاؤں تو آج لطیف کھوسہ اور ان کی پارٹی نے جو پریس کانفرنس کی اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کی, اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کا ہارٹ کا جو اگر ان کو لے ہی گئے تھے وہاں پہ پیمس میں تو صرف کیا آنکھوں کا چیک اپ کروانا تھا؟ اگر آنکھوں کا ہی چیک اپ کروانا تھا تو اتنا زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو پہلے بھی 6 دفعہ کروا چکے تھے. ان کا ہارٹ کا سٹی اسکین کروانا تھا, لیکن وہاں پہ پیمس کی خود انتظامیہ نے یہ بات کہی کہ جی پیمس کی جو ہارٹ سٹی اسکین کی مشین ہے وہ خراب ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا. آپ خود سوچیں, ایک ایکس پرائم منسٹر جس کو عدالت کے حکم کے اوپر آپ لے کر آئے رہے ہیں میڈیکل چیک اپ کے لیے, چلے الشفا نہیں لے کے جا رہے, آپ میڈیکل نہیں کروا رہے ان کا وہاں سے, آپ وہاں کے ڈاکٹرز کو یہاں پہ بلا رہے ہیں. جب یہ کہا گیا کہ جی عمارتوں نے مریضوں کا چیک اپ نہیں کرنا ہوتا, دیواروں نے
मरीजों का चेकअप नहीं करना होता, डॉक्टर्स ने चेकअप करना होता है, तो हमने अल शिफा के जो है डॉक्टर्स बुला लिए, तो डॉक्टर्स ने भी कोई सिटी स्कैन नहीं करना होता। ये बात ज़हन में रखिए, डॉक्टर्स ने भी कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करने होते, ये मशीनों ने करने होते हैं। फिर आपको उनकी मशीनें भी सही रखवानी चाहिए थी, और मशीनें अब वज़ीर आज़म कहते हैं कि पता कराओ कि कौन है ऐसा बंदा, कौन जिम्मेदार है जिसने ये नहीं बताया कि वहाँ की हार्ट सिटी स्कैन की मशीन खराब है। आपने 3 दिन इंतजार किया, आपने 2 दिन अदालत के हुक्म को टालते रहे, आप पिम्स के अंदर इंतजामात करते, आप लेके आने से पहले मुकम्मल इंतजामात करते और फिर लेकर आते। एनी हाउ इस पे भी तौहीन अदालत जो है वो दाखिल करवा दी गई है। पीटीआई की जानिब से इस पे क्या एक्शन लिया जाता है ये भी हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान के हवाले से, जिनको वो अगवा करके बकौल पीटीआई अगवा करके अल शिफा के अंदर रखा गया, उनके हवाले से पीटीआई क्या कर पाती है, या ये वकला की टीम हमेशा की तरह सिर्फ बाहर खड़ी होकर मीडिया के आगे नारे मार के और मीडिया के साथ बातें करके और शाम के टाइम उन्हीं हुकूमती टीमों के साथ बैठ के अपना खाने खा के और मजाक करके ही बात को टाल देगी, और इमरान खान साहब उसी हालात में रहेंगे, ये अल्लाह ही जानता है। फील्ड मार्शल साहब आज दोबारा से तेहरान रवाना हो गए, बल्कि पहुंच चुके हैं। मेरी वीडियो रिकॉर्ड होने तक मोहसिन नकवी उनके साथ है, वहां के वजीर खारजा से उनकी मुलाकात वजीर खारजा से उनकी मुलाकात हो चुकी है। इसके बाद वो मुज़ाकरात करेंगे अमन और अमान के हवाले से। मुझे ऐसा लगता है जब ईरान पे कोई प्रेशर बढ़ता है तो वो हमारा सहारा लेने को शुरू कर देता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है वो सबसे पहले जो है वो हमें ही दूर करता है अपने आप से। ये भी बात सही है। और दूसरी तरफ जरदारी साहब ने भी कह दिया कि बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहे हैं? ऐवान सदर से जा रहा हूँ। उन्होंने अपने पसंदीदा सहाफ़ियों के थ्रू ये बात कहलवानी शुरू कर दी है कि मैं ऐवान सदर को बाय बाय कह रहा हूँ, मैं ऐवान सदर से जा रहा हूँ। लेकिन आज ये बात आप 24 अगस्त है और आप ये बात नोट कर लीजिए, मैं आपको ये बड़ा क्लियर बता रही हूँ कि जरदारी साहब वहां से कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। हाँ, 28वीं तरमीम के हवाले से जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि 28वीं तरमीम पे वो साइन करने को तैयार नहीं है, वो सूबों के हालात से बिल्कुल काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए 28वीं तरमीम को जो है वो थोड़ा सा डिले जैसे कि करते चले आ रहे हैं, बकरा ईद से शुरू होकर आज तक डिले करते चले आ रहे हैं, और डिले कर दिया जाएगा। 28वीं तरमीम टल सकती है, लेकिन जरदारी साहब ऐवान सदर से नहीं टल सकते, सॉरी नहीं जा सकते। तो जरदारी साहब कहीं नहीं जा रहे, जरदारी साहब ऐवान सदर में ही रहेंगे, ना वो खुद जाएंगे और ना उनको निकाला जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ कि सियासतदान अपनी जो कुर्सियां हैं उनको अपना जनाजा समझ लेते हैं, जिसपे वो खुद तो उतर नहीं सकते अपने जनाजे से अपनी से, लेकिन उनको उतारा जा सकता है, वो भी कब्र में ही उतारा जा सकता है। यानी कि वो यहाँ से निकल के सीधा जेलों में ही जाते हैं, इसके अलावा वो कहीं बाहर रहने को तैयार नहीं होते। उनको उठाएं और जेल में फेंक दें और कोई और इस पे आके हुकूमत शुरू कर दे, वो खुद इज्जत से कभी नहीं जाते। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।